सो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम ये साबित करेंगे कि ये जितना उन लोगों ने, दुश्मनों ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है, हम इस काबिल हैं कि हम उसका मुकाबला करें और हम उन लोगों को पकड़ें। साथ ही साथ में उन फैमिलीज़ के साथ जिनके करीबी प्यार करने वाले जो इसमें शहीद हुए हैं या जो ज़ख्मी हैं, हम उनके साथ हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके साथ हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुझे ये कहा है कि हम यहाँ पे उनके साथ खड़े होंगे, उनकी हर तरह से माली इमदाद भी करेंगे। जो यहाँ पे घरों का नुकसान हुआ है, कमिश्नर साहब यहाँ पे हैं, डीसी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी इंशाल्लाह हम असेसमेंट कर रहे हैं कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भी तलाफ़ी कर सकें। जो जानी नुकसान हुआ है उसकी ज़ाहिरी बात है तलाफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी तलाफ़ी एक सूरत में ज़रूर हो सकती है कि उनके जो मुलज़िम हैं, जो मुजरिम हैं, वो पकड़े जाएं और कैफ़र किरदार तक पहुँचे। वो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी हम आपको इनके बारे में एक अच्छी खबर वो करेंगे। इस वक्त CTD कम्प्लीटली टेक ओवर कर चुकी है जो ये जाए वक़ुआ है, और CTD असरटेन करेगी कि ये क्या था, कौन सा मटीरियल था, क्या इसमें इस्तेमाल हुआ, कितना उसमें वो है। दूसरे ये है कि ये क्या व्हीकल जो था VBID था जो कि गाड़ी में नस्ब था वो है, क्या ये खुदकश है या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हमारे CTD वाले इंशाल्लाह इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद गाड़ी यहाँ पहुँच कैसे गई? सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, तमाम फोर्सेज आपकी जितने भी यूनिट्स हैं वो शहर में गश्त कर रहे होते हैं। सुबह 6 बजे दूसरी गश्त शुरू हो जाती है, ये गाड़ी यहाँ पहुँची कैसे? देखिए वन बाय वन। जब ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त कुछ पुलिस एहलकार और एक गाड़ी भी पुलिस की स्पॉट के ऊपर मौजूद थी, इस बारे में कुछ? देखिए बात ये है कि इस वक्त हम ज़्यादा मेरे ख्याल में स्पेकुलेशंस पे ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे हमारे पास साल में सैकड़ों के तादाद में थ्रेट अलर्ट्स आती हैं। इस वक्त भी हमारी कोई 65 के करीब थ्रेट अलर्ट्स थी। हम उन तमाम पे काम कर रहे होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पाकिस्तान की, वी हैव वेरी गुड इंटेलिजेंस एजेंसीज़, आप यकीन जानिए। और इसी तरीके से CTD आपने देखा पिछले हफ्ते भी उन्होंने कार्रवाई की। कुछ लोग इन्हीं के बदौलत ये जो टेररिस्ट हैं ये पिछले 1 साल से कुछ भी यहाँ नहीं कर पाए थे। अभी आगे भी देखिए इस वक्त जो टारगेट देखिए मैं बताता हूँ इसके अंदर मुलव्विस हो सकता है, क्योंकि देखिए बात ये है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसमें ज़ाहिरी बात है बैरूनी हाथ होता है। ये कभी भी नहीं है, हमारे अपने लोग इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे अपने लोग कभी भी इसमें शामिल नहीं होते। ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का या उन मुल्कों का काम होता है जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो इस मुल्क की तरक्की नहीं देख सकते। ये मुल्क इस वक्त इकनॉमिकली ऊपर जा रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, लोगों में इत्मीनान सुकून है, लोगों को ये एहसास है कि ये मुल्क जो है अब अमन की तरफ जा रहा है। और अल्लाह के फजल से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़, पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से, CTD की वजह से हमारे इस शहर में बहुत अमन और सुकून बहुत लंबे अरसे से रहा। लेकिन जहाँ पर भी उन्होंने इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, हमने उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया, हमने मुलज़िमों को गिरफ़्तार भी किया। जो आप बात कर रहे हैं इसमें हमारा अभी तक जो असेसमेंट है, आपने देखा होगा कि इससे चंद गज़ के फासले पे पुलिस की पिकेट है और पुलिस वाले हमारे इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में भी हमारे पास हैं। अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट हमें नज़र आता है वो ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो लेटेस्ट थ्रेट अलर्ट था वो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए था, क्योंकि ये हौसले पस्त करना चाह रहे हैं। जहाँ पर भी हम किसी की भी या आवाम की जब हम हिफाजत करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हम वो ड्यूटी सही तरीके से ना कर सकें, हमारे दिलों में डर और खौफ हो। सो मैं आपके वसातत से जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो दुश्मन हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस और स्पेशली पंजाब पुलिस हर दफ़ा जब हमारा नुकसान होता है तो हमारे हौसले बुलंद होते हैं, हमारे हौसले पस्त नहीं होते। और इंशाल्लाह इस केस में भी आप देखेंगे हमारे हौसले इसमें बुलंद हैं। आपने जो बात की यार, उमर एक सवाल तो कर, उमर 3 तुम कर चुके, प्लीज। इनाम साहब आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोफेसर हाफिज सईद साहब का भी घर है, इंडियन के वो मोस्ट वांटेड भी समझे जाते हैं, उसके बावजूद
اس کے باوجود یہاں پر جو ابتدائی طور پر 2-2.5 گھنٹے تو ہو چکے ہیں، کیا آپ کو انٹرنیشنلی کوئی آپ کو ہاتھ نظر آیا کہ یہاں پر جو یا لوکلی ہے سب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ایجنسی یہ تو نہیں کہے گی کہ یہ دھماکہ ہم نے کرایا ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جہاں تک یہاں پہ ہائی ویلیو ٹارگیٹس کے گھر کا سوال ہے، جہاں پہ کہ ان کا گھر ہے، اسی کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکٹ ہے، اور یہ گھر کے قریب گاڑی نہیں جا پائی ہے صرف اور صرف اس پکٹ کی وجہ سے. اگر یہ پکٹ نہ ہوتا تو یہ گاڑی کہیں اور جا سکتی تھی. سو اس میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنی پولیس کو کہ ان کی پریزنس کی وجہ سے اور ان کی یہاں موجودگی کی وجہ سے وہ اپنے ٹارگٹ پہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. اسی لیے بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس ہے اور وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. عمر بھائی نے سوال کیا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بال بیرنگ استعمال ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وہیکل باؤنڈ امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس ہوتا ہے اس میں ظاہری بات ہے اس وہیکل کے پرزے بھی ہوتے ہیں، بال بیئرنگ بھی استعمال ہوتا ہے اس میں، بیکاز جب ایکسپلوسیو کے ساتھ یہ بال بیئرنگ ہوتا ہے تو یہ بالکل گولی کا کام کرتا ہے. سو وہ ان کا بھی ڈیفینیٹلی ہمیشہ استعمال ہوتا ہے جب بھی اس طرح کی ٹارگیٹڈ چیز ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. سو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ جتنا ان لوگوں نے دشمنوں نے جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور ہم ان لوگوں کو پکڑیں. ساتھ ہی ساتھ میں ان فیملیز کے ساتھ جن کے قریبی پیار کرنے والے جو اس میں شہید ہوئے ہیں یا جو زخمی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب ان کے ساتھ ہیں. چیف منسٹر پنجاب نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم یہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی ہر طرح سے مالی امداد بھی کریں گے. جو یہاں پہ گھروں کا نقصان ہوا ہے، کمشنر صاحب یہاں پہ ہیں، ڈی سی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھی تلافی کر سکیں. جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی ظاہری بات ہے تلافی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی تلافی ایک صورت میں ضرور ہو سکتی ہے کہ ان کے جو ملزم ہیں، جو مجرم ہیں، وہ پکڑے جائیں اور کیفر کردار تک پہنچے. وہ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلدی ہم آپ کو ان کے بارے میں ایک اچھی خبر وہ کریں گے. اس وقت سی ٹی ڈی کمپلیٹلی ٹیک اوور کر چکی ہے جو یہ جائے وقوع ہے، اور سی ٹی ڈی اسرٹین کرے گی کہ یہ کیا تھا، کون سا میٹیریل تھا، کیا اس میں استعمال ہوا، کتنا اس میں وہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ یہ کیا وہیکل جو تھا VBID تھا جو کہ گاڑی میں نصب تھا وہ ہے، کیا یہ خودکش ہے یا نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں ہمارے سی ٹی ڈی والے انشاءاللہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. اتنی سیکیورٹی کے باوجود گاڑی یہاں پہنچ کیسے گئی؟ سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، تمام فورسز آپ کی جتنے بھی یونٹس ہیں وہ شہر میں گشت کر رہے ہوتے ہیں. صبح 6 بجے دوسری گشت شروع ہو جاتی ہے. یہ گاڑی یہاں پہنچی کیسے؟ جب یہ بلاسٹ ہوا اس وقت کچھ پولیس اہلکار اور ایک گاڑی بھی پولیس کی اسپاٹ کے اوپر موجود تھی، اس بارے میں کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم زیادہ میرے خیال میں اسپیکولیشنز پہ نہ جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. یہاں پہ ہمارے پاس سال میں سینکڑوں کے تعداد میں تھریٹ الرٹس آتی ہیں. اس وقت بھی ہماری کوئی 65 کے قریب تھریٹ الرٹس تھیں. ہم ان تمام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی، وی ہیو ویری گڈ انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ یقین جانیے. اور اسی طریقے سے سی ٹی ڈی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے بھی انہوں نے کارروائی کی. کچھ لوگ انہی کے بدولت یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ پچھلے 1 سال سے کچھ بھی یہاں نہیں کر پائے تھے. ابھی آگے بھی دیکھیں اس وقت جو ٹارگٹ میں بتاتا ہوں اس کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس میں ظاہری بات ہے بیرونی ہاتھ ہوتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہے ہمارے اپنے لوگ اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے اپنے لوگ کبھی بھی اس میں شامل نہیں ہوتے. یہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا یا ان ملکوں کا کام ہوتا ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کی ترقی نہیں دیکھ سکتے. یہ ملک اس وقت اکنامکلی اوپر جا رہا ہے، لوگ ترقی کر رہے ہیں، لوگوں میں اطمینان سکون ہے، لوگوں کو یہ احساس ہے کہ یہ ملک جو ہے اب امن کی طرف جا رہا ہے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے، سی ٹی ڈی کی وجہ سے ہمارے اس شہر میں بہت امن اور سکون بہت لمبے عرصے سے رہا. لیکن جہاں پر بھی انہوں نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم نے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا، ہم نے ملزموں کو گرفتار بھی کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہمارا ابھی تک جو اسیسمنٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسے چند گز کے فاصلے پہ پولیس کی پکٹ ہے، اور پولیس والے ہمارے اس وقت
شدید زخمی حالت میں بھی ہمارے پاس ہیں، اللہ ان کو صحت اور زندگی دے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو لیٹسٹ تھریٹ الرٹ تھا وہ بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے تھا، کیونکہ یہ حوصلے پست کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں پر بھی ہم کسی کی بھی یا عوام کی جب ہم حفاظت کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہ کر سکیں، ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف ہو. سو میں آپ کے وساطت سے جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو دشمن ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس اور اسپیشلی پنجاب پولیس ہر دفعہ جب ہمارا نقصان ہوتا ہے تو ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے. اور انشاءاللہ اس کیس میں بھی آپ دیکھیں گے ہمارے حوصلے اس میں بلند ہیں. انعام صاحب آپ نے جو بات کی ابھی آپ نے جو بات کی، یار عمر ایک سوال تو کرنا، عمر 3 تم کر چکے. پلیز انعام صاحب آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پر پروفیسر حافظ سعید صاحب کا بھی گھر ہے، انڈین کے وہ موسٹ وانٹیڈ بھی سمجھے جاتے ہیں. اس کے باوجود یہاں پر جو ابتدائی طور پر 2-2.5 گھنٹے تو ہو چکے ہیں. کیا آپ کو انٹرنیشنلی کوئی آپ کو ہاتھ نظر آیا ہے کہ یہاں پر جو یا لوکلی ہے سب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ایجنسی یہ تو نہیں کہے گی کہ یہ دھماکہ ہم نے کرایا ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جہاں تک یہاں پہ ہائی ویلیو ٹارگیٹس کے گھر کا سوال ہے، جہاں پہ کہ ان کا گھر ہے، اسی کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکٹ ہے اور یہ گھر کے قریب گاڑی نہیں جا پائی ہے صرف اور صرف اس پکٹ کی وجہ سے. اگر یہ پکٹ نہ ہوتا تو یہ گاڑی کہیں اور جا سکتی تھی. سو اس میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنی پولیس کو کہ ان کی پریزنس کی وجہ سے اور ان کی یہاں موجودگی کی وجہ سے وہ اپنے ٹارگٹ پہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. اسی لیے بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس ہے اور وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. عمر بھائی نے سوال کیا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بال بیرنگ استعمال ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وہیکل باؤنڈ امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس ہوتا ہے اس میں ظاہری بات ہے اس وہیکل کے پرزے بھی ہوتے ہیں، بال بیئرنگ بھی استعمال ہوتا ہے اس میں، بیکاز جب ایکسپلوسیو کے ساتھ یہ بال بیئرنگ ہوتا ہے تو یہ بالکل گولی کا کام کرتا ہے. سو وہ ان کا بھی ڈیفینیٹلی ہمیشہ استعمال ہوتا ہے جب بھی اس طرح کی ٹارگیٹڈ چیز ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.